السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، حرام مال سے عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال کے ذریعے سے عمرہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہوں اور ہماری کمائی اور سفر کا پورا خرچ حرام مال کے ذریعے سے ہو، یہ بہت تعجب کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ آخر اس عبادت کا، اس حج کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ ان ساری عبادتوں کا خلاصہ اور نچوڑ اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ کا تقرب اختیار کرے۔ اگر وہ اللہ کے گھر میں حرام مال کے ذریعے سے جا رہا ہے، بہت شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کیوں کرتے تھے؟ ننگے طواف جو کرتے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ کپڑا جس میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور یہی کپڑا اللہ کے گھر میں پہن کے آئے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ننگے ہو کر کے آئے۔ شیطان نے کیسے ان کو بہکایا تھا، کیسے ان کو الجھایا تھا کہ ایک وسوسہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ جس کپڑے میں ہم گناہ کرتے ہیں، کیا وہ کپڑا پہن کے اللہ کے گھر میں داخل ہو؟ یہ تو اللہ کے گھر کے تقدس کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی حرام مال کے ذریعے سے حج یا عمرہ کرتا ہے تو یہ طریقہ بالکل خراب ہے، بیکار ہے، جائز نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ اس کا حج ہوگا، عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دیکھیے اس سلسلے میں علماء کا شدید اختلاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجموع میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال کے ذریعے سے حج کرتا ہے یا کوئی چوری والا گاڑی یا چوپایا یا جانور کے ذریعے سوار ہو کر کے جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو آدمی گنہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ اس کا حج درست ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ حج درست ہوگا۔ اسی کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور اکثر فقہا اسی بات کے قائل ہیں کہ اس کی یہ عبادت ہو جائے گی، یعنی یہ عمرہ یا حج درست ہوگا، لیکن اس کو یہ جو حرام کمائی کا جو عمل ہے اس پر گناہ ملے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس مسئلے میں یہ ہے کہ ایسے آدمی کا عمرہ یا عبادت قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جس کی کمائی حرام طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، سود کے راستے سے ہو، ایسے آدمی کا یہ عمل یا عمرہ یا حج قبول نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایک مسلمان کو حلال کھانا چاہیے، حلال پینا چاہیے، حلال پہننا چاہیے، حلال روزی اختیار کرنا چاہیے، حرام مال سے بالکلیہ مکمل بچنا چاہیے۔ اگر اس کی کمائی حرام ہوگی تو پھر اس کی عبادت پر بہت گہرا اثر پڑے گا، اور پھر وہ آدمی صدقہ کرے، زکوٰۃ نکالے، حج کرے، عمرہ کرے، اس کے ذریعے سے اس کے ثواب میں خلل واقع ہوگا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں اور جائز طریقے سے خرچ کریں، اور حلال مال کے ذریعے سے اللہ کے گھر کا طواف کریں، حج عمرہ کریں۔ یہ
نیکیوں کی قبولیت اور عبادت کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے، لیکن اگر مال درست نہ ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، تو پھر اس کا عبادت پہ اثر نہیں پڑتا ہے، یعنی عبادت قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔